بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب میں مقام محمد عربی تک آیا اور اب تمہیں اس مرحلے پر روک لوں گا۔ بھائی میں نے کبھی ایک جملہ کہا تھا اور میرے اس جملے کو اپنے ذہن کے اندر محفوظ رکھ لینا کہ ایک ہے اللہ کی کتاب، اس کا نام ہے قرآن، ایک ہے اللہ کا رسول، اس کا نام ہے محمد۔ دو چیزیں ہیں نا، ایک اللہ کی کتاب، اس کا نام ہے قرآن، ایک اللہ کا رسول، اس کا نام ہے محمد۔ دیکھنے میں یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، ہے ایک علم الہی جب نور میں ڈھلا تو محمد کہلایا، جب لفظوں میں ڈھلا تو قرآن کہلایا۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ اب میں آیا ہوں مقام محمد عربی پر، ایک ہی سبجیکٹ کی 3 آیتیں ہیں، بلکہ 4 بلکہ زیادہ، اور ظاہر ہے کہ ساری آتی جا رہی ہے، میں بیان کرتا جا رہا ہوں، ساری کی ساری تو بیان نہیں کروں گا۔ فکیفا اذا جئنا من کل امۃ بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا۔ حبیب قیامت کا دن اتنا عجیب دن ہوگا کہ ہم ہر نبی کو اس کی قوم پر گواہ بنا کے لائیں گے، اور حبیب تجھے ان سارے انبیاء پہ گواہ بنائیں گے جنہیں کبھی رسول نے دیکھا ہی نہیں۔ یہ فٹ نوٹ میرا ہے، جنہیں کبھی رسول نے دیکھا ہی نہیں ان کا گواہ بنائیں گے۔ ایک آیت سورہ مزمل، انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا۔ ہم نے جیسا فرعون کے پاس رسول بھیجا تھا ویسا ہی رسول بھیجا ہے، یہ تمہارا گواہ ہے۔ 2 آیتیں توجہ رکھنا۔ وَيَوْمَ سورہ نحل 16واں سورہ قرآن کا، نَبَعْثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ۔ حبیب قیامت کے دن ہر نبی کو اس کی امت پر گواہ بنائیں گے، اور حبیب تجھے ان نبیوں پہ گواہ بنائیں گے۔ عادل کے خلاف ہے اگر گواہی نہ دے، اور عادل کے خلاف ہے اگر دیکھ کے گواہی نہ دے۔ میں نے پوری گھنٹے بھر کی تقریر سے ایک جملے میں کہہ دی، اور اس سے زیادہ زحمت سماعت نہیں دوں گا۔ یوم نبعث فی کل امۃ شہیدا علیہم من انفسہم وجئنا بک شہیدا علی ہؤلاء۔ سب پہ تجھے گواہ بنائیں گے قیامت کے دن، سارے نبیوں پر تجھے گواہ بنائیں گے۔ اور اب سنو کہ آگے کیا کہتا ہے، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ۔ حبیب یہ قرآن ہم نے تیرے اوپر نازل کیا، تبیانًا لکل شیء، اس میں ہر شے کا کھلا ہوا بیان ہے، وہدن یہ کتاب ہدایت ہے، ورحمتاً یہ کتاب رحمت ہے، وبشریٰ اور یہ کتاب بشارت ہے، للمسلمین مسلمانوں کے لیے۔ اچھا بھائی، اب تو ہم آخری مرحلے میں داخل ہو گئے نا، کل کی تقریر، اس کا پرسوں مصائب اور گفتگو تمام ہو گئی، کچھ اجازت دیتے ہو کہ بیان کروں؟ قرآن کی 4 صفتیں بیان کی، ایک بات اور سنا، نزلنا، بھائی اب میں مجبور ہوں، نزلنا حبیب میں نے اتارا، کب اتارا؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قدر کی رات میں اتارا، ٹھیک ہے نا؟ اچھا پروردگار تو نے قدر کی رات میں اتار دیا، وہ رات کس مہینے میں ہے؟ کا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے مہینے میں وہ رات ہے۔ اب 2 باتوں کا جواب ہو گیا۔ مالک یہ بتلا دے کہ تیری یہ جو کتاب آ رہی ہے اس کی طاقت کیا ہے؟ کہنے لگا قرآن میں دیکھو، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اس قرآن میں اتنی طاقت ہے کہ اگر یہ پہاڑ پہ آ جائے تو پہاڑ ٹکڑے ہو جائے، اگر یہ پہاڑ پہ آ جائے قرآن تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو کے بکھر جائے، اتنا طاقتور ہے قرآن کہ جسے بھائی توجہ رکھنا، اتنا طاقتور ہے قرآن کہ پہاڑ جیسی چیز قرآن کو اٹھا نہیں سکتی۔ سن لیا تم نے؟ پہاڑ اگر نہیں دیکھے تو منگو پیر میں جا کے دیکھ لینا، پہاڑیاں، چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں۔ دیکھو بھائی یہ جو پہاڑ ہیں وہ تو بہت بڑے ہوتے ہیں، یہ پہاڑیاں چھوٹی آندھیوں کا نوٹس نہیں لیتی، زلزلوں کا نوٹس نہیں لیتی، ان پہ کوئی آتا جاتا رہے انہیں فکر بھی نہیں ہوتی۔ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں شخص اپنی رائے میں پہاڑ ہے، اپنی بات میں پہاڑ ہے، یعنی استقلال قدم کی علامت ہے، پہاڑ ثبات قدم کی علامت ہے۔ جب پہاڑ ثبات قدم کی علامت ہے تو پروردگار کہتا ہے کہ اگر یہ قرآن پہاڑ پہ آ جائے تو پہاڑ ہٹ جائے اپنی جگہ چھوڑ کے، یہی تو کہا، یہی کہا۔ اب مجھے
معاف کر دینا. یہ آیا کہاں؟ پھر آیا سنو، نزل بہ الروح الامین علی قلبک. حبیب اس قرآن کو میں نے تیرے دل پہ اتارا، جسے پہاڑ نہ اٹھا سکیں اسے میرے نبی کے دل نے اٹھا لیا. یہاں تک آ گئے میرے ساتھ، لیکن مجھے تو ذرا سا آگے جانا ہے بھائی. جسے پہاڑ نہ اٹھا سکیں اسے میرے نبی کے دل نے اٹھا لیا. دل نے اٹھا لیا. جس کا دل اتنا مضبوط ہو اس کا دماغ اتنا کمزور نہیں ہو سکتا. سمجھ رہے ہو نا؟ اچھا تو اب ذرا سا اور آگے بڑھ جائیں اور یہ آئے مبارکہ مکمل ہو جائے، اس لیے کہ ابھی تو میں مقام محمد عربی تک آیا ہی نہیں. خدا کی قسم ابھی نہیں پہنچا ہوں، اور پہنچنے والا ہوں، اور قریب پہنچنے والا ہوں. نزلنا علیک الکتاب، ہم نے اس کتاب کو نازل کیا. تبیانا لکل شیء، اس کتاب میں ہر شے کا کھلا بیان ہے. تبیان. ہدن، یہ کتاب ہدایت ہے، دوسری صفت. رحمتاً للمسلمین، یہ کتاب مسلمانوں کے لیے رحمت ہے، تیسری صفت. بشرا، یہ کتاب مسلمانوں کے لیے بشارت ہے. 4 صفتیں ہو گئی قرآن کی. اب میں دیکھتا ہوا چلا قرآن مجید کو کہ قرآن ہدایت ہے، پہلی صفت. ہدن، رسول کے لیے کہا انک لتہدی الی صراط مستقیم، تم صراط مستقیم کی ہدایت کرنے والے ہو. جیسا قرآن ویسے محمد، جیسے محمد ویسا قرآن. ایسا ہے. اچھا اب آگے بڑھو. ہدن و توجہ رکھنا، میں نے ہدن کہہ دیا، اس سے پہلے تبیانن، ہر شے کا بیان قرآن میں. تبیانن، ہر شے کا بیان قرآن میں ہے. اور پیغمبر اکرم کے لیے کہا علمک ما لم تکن تعلم، ہر شے کا علم تجھے دے دیا. ہر شے کا بیان قرآن میں، ہر شے کا علم رسول میں. جیسا قرآن ویسے رسول، جیسا رسول ویسے قرآن. ٹھیک، یہاں آگے پھر ہدن، ہدایت، رسول ہدایت کرنے والا. جیسا قرآن ویسے محمد، جیسے محمد ویسا قرآن. رحمتاً، یہ قرآن مسلمانوں کے لیے رحمت ہے. رسول، اس پہ دو رائے تو ہے ہی نہیں. وما ارسلناک الا رحمتاً للعالمین. اب ایک بچی بشرا، یہ قرآن خوشخبری ہے. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہداً و مبشراً. محمد وآل محمد صلی اللہ برائے خلود یہ امام زمانہ بلندر صلوات. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہداً و مبشراً و نذیراً و داعیاً الی اللہ باذنہ و سراجاً منیرا. ہم نے حبیب تجھے خوشخبری سنانے والا بنایا، دعوت دینے والا بنایا، اور روشن چراغ بنا دیا. کبھی میں نے یہ جملہ کہا تھا، لیکن اب یہاں رکے رہو. قرآن بشارت، رسول بشارت دینے والا. جیسا قرآن ویسے رسول، جیسا رسول ویسے قرآن. یہاں تک آ گئے نا میرے ساتھ؟ اگر آ گئے ہو تو اب تک میں نے ثابت کیا کہ قرآن اور رسول برابر ہیں. یہی ثابت کیا، یہی ثابت کیا نا کہ قرآن اور رسول برابر ہیں. اب اگر میں اپنی بات کو الٹ دوں تو برا تو نہیں مانو گے؟ نہیں، قرآن چھوٹا ہے، میرا رسول بڑا ہے. نئی آیت نہیں پڑھوں گا. قرآن ہے، قرآن ہے رحمتاً للمسلمین، اور میرا نبی ہے رحمتاً للعالمین.